بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور آج جب ہم سوشل میڈیا کا اتنا زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے احساس محرومی، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، احساس کمتری کہہ سکتے ہیں، مقابلہ بازی کہہ سکتے ہیں، خود کو بہتر سمجھنا کہہ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، جب ہم سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت خوبصورت ہے تو ہم کہتے ہیں اوہ فلاں شخص تو اتنا خوبصورت ہے اور میری تو عام سی شکل و صورت ہے، تو ہم کہیں نہ کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے اپنا کمپیریزن کرنے لگتے ہیں، جس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کچھ اچھی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہم کہتے ہیں فلاں شخص کتنا خوش قسمت ہے اور میرے پاس تو ایسا کچھ نہیں۔ پھر اگر کسی کے پاس اچھا گھر ہے، گاڑی ہے، کچھ بھی ہے ایسا، تو ہم وہاں پہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ایسا کیوں نہیں ہے، یا میرے پاس بھی ایسا ہونا چاہیے تھا۔ یا پھر آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں فلاں شخص کے اتنے سارے لائکس ہیں، اوہو میرے تو بس 2 ہی لائکس ہیں، اور فلاں کے ملینز میں ہیں، فلاں شخص جو ہے وہ اتنا فیمس ہو گیا، اس نے بھی تو میرے ساتھ ہی سفر کا آغاز کیا تھا۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں مقابلے بازی پہ لے آتی ہیں۔ کہیں ہم احساس محرومی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں تو کہیں ہم خود کو کسی سے بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے بہت بہتر ہوں، وہ تو ایسا نہیں ہے، میرے اندر تو اتنی سکلز ہیں، اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سوشل میڈیا کا جہاں بہت زیادہ استعمال بڑھتا جا رہا ہے، وہیں یہ سارے ذہنی مسائل جو ہیں وہ بھی جنم لے رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارا ذہنی سکون ختم ہو گیا ہے، ذہنی امراض میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں، طرح طرح کی نئی چیزیں جو ہیں، کبھی ڈپریشن ہے تو کبھی انگزائٹی ہے تو کبھی کچھ ہے، وہ جنم لے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے جرائم ہیں جن کی اگر ہم ان کی ہسٹری دیکھیں کہ ان کے پیچھے کیا سائیکالوجی تھی، کیا مائنڈ سیٹ تھا، تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں یہی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا جو آغاز ہے وہ کہاں سے ہوا تھا؟ وہ آغاز کیا تھا ابلیس نے۔ یہ تو ہم سب پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دیا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، میں سجدہ کیسے کروں کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، اس نے یہی بولا تھا نا۔ اس میں ایروگنس تھا، اس میں پرائیڈ تھا، اس نے بولا کہ میں اس انسان سے بہتر ہوں تو میں اس کو کیوں سجدہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو نہیں بولا تھا ابلیس کو کہ تمہیں اس طرح سے کمپیریزن کرنا چاہیے، اس نے خود یہ کیا تھا۔ اور آج ہم بھی چاہے ہم کتنا ہی اس کے ایکسکیوزز دیں کہ نہیں نہیں مجھے تو ایسا کچھ فیل نہیں ہوتا، یا مجھے تو ایسا نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ جب بھی ہم دوسروں کی نعمتوں کے بارے میں یا اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں اور ہمارا کنیکشن اللہ سے اسٹرانگ نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ بہت خراب ہو جاتا ہے، ہماری جو نیگیٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوتا ہے، جیسے ابلیس نے بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اسی طرح سے ہم بھی حسد کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ وہ بھی حسد کا شکار ہوا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب حسد کا شکار ہوتے ہیں تو پھر نفرتیں دلوں میں جنم لیتی ہیں۔ نفرتیں آئیں گی تو مقابلہ بازی تو ہم پہلے سے ہی کر رہے ہیں، لوگوں کے آپس کے جو تعلقات ہیں، آپس کے ریلیشن شپس ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ایک دوسرے کی چغلیاں کرنا، ایک دوسرے کی قطع رحمی کرنا، غیبت کرنا، دوسروں کی برائیاں کرنا، بہن بہن کے دشمن ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، ان کو دیکھنا نہیں چاہتا کہ اس کے پاس اتنا کچھ کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس سے بہت آگے بڑھ کے ایک وہ ادارہ، ایک وہ انسٹیٹیوٹ جو اللہ تعالیٰ نے خود مضبوط کرنے کو کہا ہے، بار بار قرآن میں اس انسٹیٹیوٹ کو مضبوط کرنے کے لیے کہا گیا، اور اسلام نے ہمیں دیا ہی یہ انسٹیٹیوٹ اسی لیے تھا کہ ہم اس کو اسٹرانگ سے اسٹرانگ بنائیں۔ یہ کمپیریزن والی جو چیز ہے یہ اس میں بھی آ چکی ہے، اور وہ ہے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کر رہے ہیں، تمہاری ارننگ اتنی ہے، میری پہ اتنی ہے، میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں، تم یہ سب کچھ کر سکتے۔ مطلب ایک وہ چیز، آپ سوچیں نا کہ ایک طرف ہمارے پاس اگر فروٹس میں دیکھیں، ایک طرف ایپل ہے ایک طرف آرنج ہے، کیا دونوں کا کوئی مقابلہ ہے؟ دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ 2 طرح کے ایپل ہمارے پاس ہوں تو ہم بول سکتے ہیں کہ ان دونوں میں جو ہے وہ ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، کون سا بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے، کس کا ٹیسٹ اچھا ہے کس کا ٹیسٹ اچھا نہیں۔ لیکن ایک ہی اسپیشی میں، ایک ہی طرح کے فروٹس میں ہم کس طرح سے یہ ڈفرینسیشن کر سکتے ہیں کہ بھئی دونوں ہی الگ الگ ہیں؟
دونوں کی اپنا ٹیسٹ ہے، دونوں کا اپنا کلر ہے، دونوں کا اپنا ٹیکسچر ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے ہم ان دونوں چیزوں کو آپس میں ریلیٹ کرنا شروع کر دیں؟ اور یہی کمپیریزن والی جو، اور سوشل میڈیا اور بہت ساری چیزوں نے جو امپیکٹ کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ ایک گھر کے ماحول کو بہت ہی برا بنا دیا ہے۔ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کمپیریزن ہوتا ہے، اور حقوق کی جنگ ہوتی ہے، میرا حق یہ ہے، میرا حق یہ ہے۔ فرائض کی تو بات ہی نہیں ہو رہی کہ میرا فرض کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، میری رسپانسبلٹی کیا ہے، نہیں، ایک دوسرے کو آپس میں جو ہے لڑوا رہا ہے۔ معاشرے میں ہر شخص جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے، ایک دوسرے سے نفرت کا شکار ہے، ایک دوسرے سے حسد کر رہا ہے کہ یہ مجھ سے بہتر کیوں ہے، اس کے پاس فلاں چیز کیوں ہے، یہ مجھے کیوں نہیں مل گئی، یہ مجھے ملنی چاہیے تھی، یا یہ میں ڈیزرو کرتی تھی، یہ میں ڈیزرو کرتا تھا، یہ اس کو کیوں ملی ہے، اس کا تو لو آئی کیو، بولنے کا سٹائل بھی اچھا نہیں ہے، کچھ بولنا بھی نہیں آتا، پھر یہ اچیومنٹ اس نے کیسے اچیو کر لی، یہ تو مجھے کرنی چاہیے تھی۔ تو کیا یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ کیا چیز ہمیں ملنی چاہیے یا کیا چیز نہیں ملنی چاہیے؟ قرآن پاک میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہماری اصلاح کر دی ہے، لیکن اصلاح ہوگی کیسے؟ قرآن کو کھولیں گے تو اصلاح ہوگی نا، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پہ تدبر کریں گے تو اصلاح ہوگی۔ تو سورت النساء کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور نہ تمنا کرو تم اس فضیلت کی جو اللہ نے دی ہے بعض کو تم میں سے بعض پر۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ دوسروں سے مقابلے میں اللہ نے ان کو زیادہ دیا ہے، تو تم اس چیز کی تمنا مت کرو۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم صرف اور صرف یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے پاس کیا خوبی ہے، ان کے پاس کیا ایسی اچھی چیز ہے، کیا ایسی اچھی کوالٹیز ہیں، کیا اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں، لیکن خود کو تو دیکھ ہی نہیں رہے۔ تو دوسروں کو دیکھ رہے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے، اللہ نے ہمیں کیسا بنایا ہے؟ بنانے والا تو اللہ ہے نا، سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کوئی اگر ڈارک ہے، کوئی فیئر ہے، کوئی کسی طرح کا ہے، کسی کا کمپلیکشن کسی طرح کا ہے، تو سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا۔ دنیا کے بہت سے رنگ ہیں، ہم ایک ہی رنگ میں سب کو کیوں رنگنا چاہ رہے ہیں کہ فلاں شخص کے پاس یہ ہے، وہی میں بھی، مجھے بھی ایسا مل جائے، فلاں شخص ایسے بولتا ہے تو میں بھی ایسے ہی بولنے لگ جاؤں، فلاں شخص جو ہے اس کے پاس یہ اسکل ہے تو میں بھی وہی اسکل کر لوں، کیوں؟ کیونکہ اس کو لوگ اتنا پسند کر رہے ہیں تو مجھے بھی ایسے ہی پسند کریں گے۔ نہیں، دنیا کا کوئی ایک رنگ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت رنگوں سے سجا دیا اس کائنات کو، اور پھر قرآن میں ہی بار بار کہا کہ کائنات میں اتنی ساری نشانیاں ہیں، اس پہ غور و فکر تو کرو۔ تو یہ اسی لیے ہے تاکہ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ صحیح ہو سکے۔ تو اگر ہم دوسروں کی خوبیوں پہ نظر رکھیں گے تو اپنی خوبیوں سے غافل ہو جائیں گے، اپنی نعمتیں کبھی بھی نظر نہیں آئیں گی۔ جب ہر وقت تو دوسروں کو دیکھتے رہنا ہے، فلاں کے پاس کیا ہے، فلاں کے پاس کیا ہے، تو کب وقت ملے گا کہ اپنی نعمتوں کے اوپر جائزہ لے کہ اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہے، اللہ نے ہمارے اندر کیا پوٹینشل رکھے ہیں۔ تو ہمارے اندر، ہر انسان کے اندر بہت سی ایسی صلاحیتیں ہیں، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کے اندر کوئی صلاحیتیں نہ ہو، یا کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی نعمت نہ دی ہو، یا کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے نا۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ میتھس میں بہت اچھا ہے، لائک اس کو میتھس کے سارے فارمولاز آتے ہیں، سب کچھ بہت اچھا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا انسان ہے جس کو جو ہے وہ 2 کا ٹیبل بھی مشکل سے آتا ہے۔ چلیں، 2 کا ٹیبل تو سب کو ہی آتا ہے، ہم اس سے آگے تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ اور نہیں آتا، اور اتنا زور لگاتا ہے، اتنا رٹا لگاتا ہے، بٹ پھر بھی اس کو یاد نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ایسا انسان ہے جو کہ ایک طرف دیکھتا ہے اس کو یاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو ایک چیز سے نوازا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک انسان جو ہے وہ میتھس میں بہت اچھا ہے، تو ہو سکتا ہے دوسرا انسان جو ہے وہ بایولوجی میں بہت اچھا ہو۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ رنگ اللہ تعالیٰ نے اپنے بکھیرے ہیں، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی رنگ جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے۔ ہمارے انسانوں میں ہر انسان کی پرسنالٹی کا ایک اپنا ایک رنگ ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر سب لوگ ایک ہی جیسے ہو جائیں، ایک ہی طرح کے لباس پہنے ہوئے ہیں، ایک ہی طرح کی شکل و صورت ہے، ایک ہی طرح کے جو ہے وہ گھر بنے ہوئے ہیں، ایک ہی طرح کی سارا لائف سٹائل ہے، تو کیا مزہ آئے گا زندگی میں؟ کچھ بھی مزہ نہیں ہے، پھر تو وہ سب کچھ ایک ہی جیسا ہے۔ اور اگر اسی طرح کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو اتھارٹی ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کو ایسے بنا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ تو سب کو ایک ہی طرح کی چیزیں دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو ڈفرینسیشن کی ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ ہمیں اس حکمت کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں بنائی، کوئی بھی انسان بے فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہونے لگتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ کیا فائدہ تھا مجھے بنانے کا، میرا کیا مقصد تھا اس دنیا میں آنے کا، تو وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے اندر جو چھپے ہوئے خزانے ہیں ان کو تو تلاش ہی نہیں کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا ہے۔
جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے کوئی انسان بے فائدہ نہیں بنایا، کوئی چیز بے فائدہ نہیں بنائی. کسی شاعر نے کہا ہے نا، کوئی چیز نکمی نہیں قدرت کے کارخانے میں. اور اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ٹوٹی ہوئی گھڑی بھی ایون ہے تو وہ بھی دن میں 2 وقت جو ہے وہ صحیح ٹائم بتاتی ہے. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوسروں سے خود کو کمپیئر کر کے احساس محرومی کا شکار ہو رہے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں فلاں چیز نہیں ملا. ہر شخص، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایسا پوٹینشل ضرور ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا ہے. اب وہ تلاش کرنا کس کا کام ہے؟ ہمارا اپنا کام ہے. اور قرآن جو ہماری سائیکالوجی ڈیولپ کرنا چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ اوروں کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ اپنی طرف دیکھنا ہے. اپنے آپ کو دیکھو اور مت تمنا کرو کہ جو دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں فضیلت دی ہے تمہیں بھی وہی مل جائے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکمت سے یہ ساری چیزیں ڈیزائن کی ہے اس کی حکمت اللہ جانتا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا کہ ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں، ہم کیا چیز جو ہے وہ اچھی کر سکتے ہیں، کیا چیز جو ہے وہ ہم میں بہتر ہے. کیوں ہم دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کر کر کے اپنا ذہنی سکون ختم کرتے جا رہے ہیں؟ ہر دن جو ہے ہم کسی نہ کسی کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. فلاں شخص جو ہے وہ فلاں جگہ پہ گھومنے پھرنے چلے گئے، لو اس کے پاس تو ایسی گاڑی ہے، اس کے پاس تو ایسے کپڑے ہیں، اس کے پاس تو برانڈڈ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، اور ہمارے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، وہ ان نعمتوں کا کب شکر ادا کریں گے؟ پہلے ان نعمتوں کا تو شکر ادا کر لیں. اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہوتی ہے وہ آزمائش بھی بنتی ہے انسان کے لیے. جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنی ہی سخت ذمہ داری ہوگی. آج ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کچھ نہیں ملا تو وہ آزمائش میں ہے، بلکہ اصل میں اس کے اپوزٹ ہے کہ جس انسان کو جو نعمت ملی ہوتی ہے وہ اس کے لیے آزمائش بنتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ جو نعمت میں نے اسے دی ہے یہ اس کے بعد اس کا کیا رویہ ہوتا ہے، کیا اس کا جو ہے اس کا عمل ہوتا ہے. تو مت دوسروں کو دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو جو ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا کریں. ہمیں اللہ نے جیسا بنایا ہے بہترین بنایا ہے. ہمیں اللہ نے تخلیق کیا ہے، کسی انسان نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز میں کوئی کمی ہو نہیں سکتی. تو پھر خود میں اتنا زیادہ جو ہے ہم اداس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے. دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ شخص اتنی آگے نکل گیا، وہ شخص اتنی آگے نکل گیا. ہم دونوں نے ایک ہی ساتھ سفر کیا تھا، اسکول، یونیورسٹی، کالج میں اگر دیکھتے ہیں کہ گریجویشن ہوئی، کچھ لوگ جو ہیں وہ جاب میں بزی ہو گئے، کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں اور آگے پڑھنے کے لیے نکل گئے، کچھ لوگ ابراڈ چلے گئے. ایک انسان جو ہے جو فارغ بیٹھا ہے، بالکل نہ اس کے پاس جاب ہے، نہ وہ آگے اسٹڈی کر رہا ہے، نہ وہ ابراڈ کے، تو وہ شخص یہ سوچے، ان سب کو دیکھ کے یہی سوچتا رہے کہ او ہو، میرے ساتھ تو بہت ہی ناانصافی ہو گئی کہ مجھے یہ سب کچھ کیوں نہیں مل رہا. اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو گیا، اور جو چیزیں اللہ نے اس کو دی ہیں اس کی بھی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، جو پہلے سے آلریڈی اس کو بہت سی نعمتیں ملی ہوتی ہیں. تو ہر انسان نے اپنا سفر طے کرنا ہے، ہر انسان نے اپنا حساب دینا ہے. کیوں ہم دوسروں کی طرف دیکھ دیکھ کے خود کو جو ہے وہ اس طرح سے اداس کریں، کیوں پریشان کریں؟ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایسی کسی چیز کی تمنا نہیں کرنی جس پہ اللہ نے دوسروں کو فضیلت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہہ دیا ہے کہ مت ایسی چیز کی تمنا کرو جو میں نے دوسروں کو فضیلت دی ہے. تم میں سے بعض کو فضیلت دی ہے، تم میں سے بعض کو فضیلت نہیں دی. تو اس میں میری حکمت ہے، اور اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جانا ہے. جب اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں گے تو نہ حسد کا شکار ہوں گے، نہ رشتوں میں، نہ معاملات میں، کسی چیز میں کبھی تلخی نہیں آئے گی، نہ ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں جنم لے گی، نہ ہمیں کسی کو دیکھ کے، کسی کی نعمت کو دیکھ کے برا لگے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اطاعت کی توفیق دے، اپنی تقسیم پہ راضی رہنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.